آج کی اس ویڈیو میں ہم غیر زبان کے بارے میں 9 شوکنگ فیکٹس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا فیکٹ، آج کل چرچز میں جو غیر زبان بولی جا رہی ہے وہ بائبل کے مطابق نہیں ہے۔ جو زبان پینتیکوسٹل یا کرسمیٹکس دہراتے ہیں وہ غیر زبان نہیں ہے جو ہمیں بائبل میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ جب کرسمیٹک اس غیر زبان کو بولتے ہیں تو وہ ایک انجانی زبان میں بیبلنگ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب ہم اعمال اس کے دوسرے باب اور اس کی پہلی 6 آیات کو پڑھتے ہیں تو شاگرد جو زبان بول رہے تھے اور جو یہودی وہاں پر موجود تھے انہیں اپنی زبان سنائی دیتی تھی اور وہ اسے اپنی زبان میں ہی سمجھتے تھے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب عید پینتیکوسٹ کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ اور غیر زبان کو پہلے کرنتھیوس کے 12ویں باب اور اس کی 10ویں اور 28ویں آیت میں بھی کنفرم کیا گیا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا۔ اور 28ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے، پہلے رسول اور دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر معجزے دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، مددگار، منتظم، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے۔ ہمیں ان آیات کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان صرف ایک ہی نہیں ہے جسے آج کل کے چرچز دہراتے رہتے ہیں اور جسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہی غیر زبان ہے، جبکہ بائبل ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ زبانیں طرح طرح کی ہیں، اور جسے روح القدس یہ نعمت بخشتا ہے وہ طرح طرح کی زبانیں بولتا ہے۔ دوسرا فیکٹ، غیر زبان میں بات کرنا ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ پینتیکوسٹل اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کوئی نجات پاتا ہے وہ اسی وقت روح القدس کی نعمت کو پا لیتا ہے اور غیر زبان میں بیبلنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پینتیکوسٹل کے لیے غیر زبان میں بات کرنا اس چیز کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس انسان نے نجات پا لی ہے اور اس انسان نے روح القدس کو بھی پا لیا ہے، جبکہ یہ بھی ان ببلیکل ہے۔ اگر آپ 28ویں آیت کو پڑھیں تو یہاں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ غیر زبان کی نعمت ہر کسی کے لیے نہیں ہے، بلکہ چرچ میں کچھ لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جو غیر زبان کو بول پاتے ہیں۔ یہ تعلیم نہ صرف ان ببلیکل ہے، بلکہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ غیر زبان بول سکتا ہے اور یہی روح القدس کی کنفرمیشن ہے اور یہ اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ انسان سچ میں بدل چکا ہے، تو یہ ایک بہت خطرناک بائبل کے خلاف ہیرسی ہے، کیونکہ اگر کوئی اور غیر زبان کو نہیں بول پائے گا تو وہ یہی سوچے گا کہ شاید اس نے ابھی تک نجات نہیں پائی۔ غیر زبان کی نعمت ہماری نجات یا روح القدس کے ہونے کا ٹیسٹ نہیں ہے۔ غیر زبان کی نعمت ہماری نجات یا روح القدس کے ہونے کا ٹیسٹ نہیں ہے، جیسا کہ کرسمیٹکس دعویٰ کرتے ہیں۔ ہمیں بائبل میں ایسی کوئی بھی آیت نہیں ملتی جو اس چیز کے بارے میں بتاتی ہو، بلکہ غیر زبان کی نعمت اس لیے عطا کی گئی تاکہ کلام کی خوشخبری کو دنیا کے کونے کونے تک آسانی سے پھیلایا جا سکے۔ اور روح القدس کی اس نعمت کا مقصد ہم نے اعمال اس کے دوسرے باب میں بھی پڑھا ہے، اور آج بھی اس کا مقصد یہی ہے۔ حتیٰ کہ ہمیں آج ایسا ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا، لیکن ہم اس چیز پر امید رکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کی دوسری آمد سے پہلے ایسا ضرور ہوگا۔ فیکٹ نمبر 4، کرسمیٹکس جو غیر زبان بولتے ہیں انہیں لینگویج ایکسپرٹس نے ریجیکٹ کیا ہے۔ ایک نیشنل سروے کے مطابق جتنے لوگوں نے امریکہ میں ہوتے ہوئے اس چیز کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ غیر زبان میں بات کر سکتے ہیں، ان پر ایک ریسرچ کی گئی اور اس کے نتائج کچھ اس طرح سے نکلے، اور سائنسدانوں نے جو بھی ان کے بارے میں نتائج نکالے ہیں وہ آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہے ہوں گے، آپ ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ 5واں فیکٹ، کرسمیٹکس جو بھی غیر زبان بولتے ہیں انہیں بت پرستوں سے اخذ کیا گیا ہے۔ آپ کی اسکرین پر جو آرٹیکل نظر آ رہا ہے وہ ہسٹری آف ٹنگز کے بارے میں ہے، جو کہ پیگن پریکٹس کیا کرتے تھے، اور اس میں یہ صاف صاف بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی بت پرست لوگ تھے وہ دعاؤں میں اپنی روح خدا کے ساتھ ملا لیتے تھے اور ایک انجانی زبان میں دعا کیا کرتے تھے، اور اس زبان کو سننے والا اسے سمجھ نہیں پاتا تھا۔
ڈاکٹر جان آر رائس نے اپنی کتاب کرسمیٹک موومنٹ میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے: کچھ مسیحی جو زبان بولتے ہیں بالکل ایسے ہی مورمنز اور بدروح گرفتہ لوگ اور افریقہ اور ایشیا میں رہنے والے جادو ٹونا کرنے والے ڈاکٹرز بھی بولا کرتے تھے۔ صدیوں پہلے بہت سے بت پرست مذہب کے لوگ اس طرح کی زبانوں کو بولا کرتے تھے، اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ زبانیں خدا کی طرف سے ہیں۔ کرسمیٹک جس طرح کی غیر زبان بولتے ہیں، یہ اس چیز کا نشان ہے کہ وہ ڈیمن پوزیس ہیں۔ اس طرح کی غیر زبان بولنے والے کے درمیان کنفیوژن پیدا کرتی ہے، جبکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، پہلا کرنتھیوس کا 14واں باب اور اس کی 33ویں آیت، کیونکہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے، یعنی خدا کنفیوژن کا خدا نہیں ہے۔ اور ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ وہ غیر زبان نہیں جو خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جب غیر زبان میں بولتے ہیں تو وہ شیک کرتے ہوئے زمین پر گر جاتے ہیں، اور اس سے یوں لگتا ہے جیسے انہیں کوئی چیز جکڑ رہی ہے، اور وہ اس قدر زور سے ہلتے ہیں کہ پاس کھڑے لوگوں کو انہیں پکڑ کر لٹانا پڑتا ہے تاکہ وہ خود کو ہرٹ نہ کر لے یا اپنے نزدیک لوگوں کو چوٹ نہ پہنچائیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روح القدس کے پانے کا نشان ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جب روح القدس ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو ہم اپنے آپے سے باہر نہیں جاتے، بلکہ جب روح القدس ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں خود کو کس طرح سے قابو میں رکھنا ہے، اور وہ ہماری زندگی کو بہتر بناتا ہے، نہ کہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 7، شیطان بھی خدا کے معجزوں کو جعلی طور پر کر سکتا ہے، اور اس کی مثال ہمیں خروج اس کے 7ویں باب اور اس کی 8ویں سے 11ویں آیت میں بھی ملتی ہے، جب ہارون نے اپنی لاٹھی فرعون کے سامنے رکھی اور اس کی لاٹھی سانپ بن گئی۔ بالکل ویسے ہی فرعون کے جادوگر بھی کر لیتے تھے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ جب فرعون تم کو کہے کہ اپنے معجزے دکھاؤ تو ہارون سے کہنا کہ اپنی لاٹھی کو لے کر فرعون کے سامنے ڈال دے تاکہ وہ سانپ بن جائے۔ اور موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے اور انہوں نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا، اور ہارون نے اپنی لاٹھی فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے ڈال دی اور وہ سانپ بن گئی۔ تب فرعون نے بھی داناؤں اور جادوگروں کو بلوایا، اور مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا۔ جیسا کہ ان آیات میں ہم نے دیکھا کہ شیطان اپنے خادموں کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ لاٹھیوں کو سانپ بنا دیں، بالکل ایسے ہی شیطان آج کل چرچز میں کرتا ہے، اور شیطان کی روح ان لوگوں سے اپنی زبان میں بائبل کرواتی ہے اور وہ اپنے آپ سے قابو کھو دیتے ہیں۔ اور اس دھوکے بازی کو جس چیز سب سے زیادہ خطرناک بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ یسوع مسیح کے نام سے ایسا کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمیں اس چیز سے حیران نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بائبل نے ہمیں پہلے ہی اس چیز سے آگاہ کر دیا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، دوسرا کرنتھیوس کا 11واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت، اور کچھ عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے، پس اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں، کیونکہ ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا۔ اور دوسری چیز جو اس دھوکے کو اور بھی زیادہ مضبوط بناتی ہے وہ ہے ان کا پاورفلی دعا کرنا۔ جب بھی یہ لوگ اپنے گروپس میں جمع ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پاورفلی ایک غیر زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ اصل میں غیر زبان نہیں ہے بلکہ ایک دھوکہ ہے، اور اس سے وہ دوسرے لوگوں کو بھی امپریس کرتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ پاورفل اور سپر نیچرل ایکسپیرینس ہے، جبکہ ہمیں بائبل کے مطابق چلنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی سٹینڈرڈ بائبل کی سچائی سے میچ نہیں کرتا تو ہمیں اسے فالو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم بائبل کے طور پر ہی محسوس کریں، بائبل کے مطابق ہی دیکھیں اور بائبل کے مطابق ہی سنیں اور اس کے مطابق ہی اپنی راہوں کو سیدھا بنائیں، تاکہ ہم دھوکہ نہ کھائیں بلکہ بائبل کی سچائی کے مطابق زندگی گزاریں۔ کئی بار لوگ صرف اپنے ایکسپیرینس کو ہی سچ مان لیتے ہیں اور بائبل کو نہیں دیکھتے، جبکہ ہمیں بائبل کے مطابق چلنا ہے، نہ کہ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق۔ فیکٹ نمبر 8، کرسمیٹکس جو غیر زبان بولتے ہیں وہ آخری زمانہ کی ایک دھوکے بازی ہے۔ مکاشفہ 16:13 میں لکھا ہے، پھر میں نے اس اژدہا کے منہ سے اور اس حیوان کے منہ سے اور اس جھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکلتے دیکھی۔
یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر مطلق خدا کے روزے عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں۔ یہ ناپاک روحیں ہیں جسے کلام مقدس نے مینڈکوں سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح سے مینڈک اپنی زبان سے کیڑوں مکوڑوں کو پکڑتا ہے تاکہ انہیں کھا سکے، بالکل ویسے ہی آج کل چرچز میں لوگ اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں تاکہ غلط تعلیم کو پھیلا سکیں، اور بالکل ایسے ہی کرسمیٹکس اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو بھرما سکیں اور انہیں اپنے دھوکے کے جال میں پھنسا سکیں۔ کرسمیٹکس جو غیر زبان بولتے ہیں وہ اختتامی بیبلون کی خصوصیت ہے۔ کتاب مقدس میں بیبلون کو ایک جھوٹے مذہب یا ایک جھوٹی تعلیم سے سمبلائز کیا گیا ہے۔ بیبلون کو بابل کہا جاتا ہے، جس طرح سے ہم پیدائش اس کے 11ویں باب اور اس کی 9ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اور اس کا مطلب کنفیوژن ہے، کیونکہ خدا نے ان کی زبان کے درمیان اختلاف ڈالا تھا تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ نہ پائیں۔ بالکل اسی فینومینا کو کرسمیٹکس آج استعمال کرتے ہیں۔ کرسمیٹک جو زبان بولتے ہیں وہ ایک کنفیوزنگ لینگویج ہے اور اسے کوئی سمجھ نہیں پاتا، اور جو کوئی کرسمیٹکس کی ان زبان کو قبول کرتا ہے، یہ بالکل ویسا ہی بیبلون کا سسٹم ہے جس کا ذکر ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں ملتا ہے۔ اور آج کل چرچز میں ایسے لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے جو اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ کرسمیٹکس یا پینٹاکوسٹل جو زبان بولتے ہیں یہ سچی ہے۔ آپ کو سکرین پر ایک آرٹیکل نظر آ رہا ہوگا، یہ 2008 کے سروے کے مطابق ہے، اور یہ دوسرا آرٹیکل جو آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ 2014 کا آرٹیکل ہے، اور اس میں بھی کچھ اسی طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ اس سروے کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک چیز کو نوٹس کریں جو کہ بریکٹ میں لکھی گئی ہے، جہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو زبان پینتیکوست کے دن شاگردوں پر اتری تھی، آج کل ماڈرن زمانہ میں ایسی زبان بولی نہیں جاتی، بلکہ یہ ایک میننگ لیس اسپیچ ہوتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کرسمیٹکس جو غیر زبان بولتے ہیں وہ روح القدس کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ شیطانی روح ہے جس کا ذکر ہم نے مکاشفہ کی کتاب میں بھی پڑھا ہے، جو انہیں اپنی زبان میں بیبل کرواتی ہے۔ اس پارٹ میں صرف اتنا ہی، اگلی سیریز جاری رہیں گی۔ اگر آپ اور جاننا چاہتے ہیں تو آپ ان کو ضرور دیکھیے گا۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سبھی کو برکت دے، آمین۔